اور آپ ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، اسلامی لباس پہنے ہوئے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ بھی پروردگار عالم کا کرم ہے، اس کے محبوب کی عطا ہے کہ اللہ رب العزت نے انتخاب فرما کر کے، اس کے محبوب نے انتخاب فرما کر کے سرزمین ہند میں معین الدین چشتی حضرت غریب نواز کو بھیج دیا، اور غریب نواز کو بھیج کر کے اللہ رب العزت نے احسان فرمایا۔ اور حضرات، میں اسی لیے کہہ دیا کرتا ہوں کہ ہمارا بھارت، ہمارا ہندوستان اس لیے بھی مہان ہے کہ جب معین الدین چشتی، جب حضرت غریب نواز مدینہ منورہ میں حاضر تھے تو میرے آقا نے اپنے دستے مبارک پر جو نقشہ دکھایا تھا، ہندوستان کا نقشہ تھا، تو جس نقشہ اگر یہ پاک کے دستے مبارک پر جو دکھایا جائے وہ بھارت مہان ہے، وہ دیش ہمارا مہان ہے۔ اسی لیے بھارت کو ہم مہان کہتے ہیں اور ہندوستان کو یہ ساری دنیا میں ہم مہان سمجھتے ہیں۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب غریب نواز کی حاضر ہوئی تھی، اب میں آپ حضرات کو اجمیر مقدس لے کر کے چلتا ہوں اور آپ حضرات کی بارگاہ میں خراج عقیدت، غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ حضرات کو بتاؤں، ابھی تازہ لوگ آئے ہوئے ہیں غریب نواز کے آستانے سے، ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ غریب نواز کا مقام کیا ہے؟ حضرات، غریب نواز جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوئے تھے اور جا کر کے وہاں پر انتخاب ہوا تھا غریب نواز کا کہ ہندوستان کی سرزمین میں جا کر کے آپ کو اسلام پھیلانا ہے، وہاں پر جا کر کے اسلام کی آبیاری کرنی ہے۔ حضرات گرامی، آپ نے غریب نواز کے بہت سے کرامات سنے ہوں گے۔ آپ نے انا ساگر کو اپنے کوچے میں بھر دیا، آپ نے اونٹوں کو، راجا کے اونٹوں کو بٹھایا تو وہ بیٹھے رہ گئے۔ آپ نے بہت ساری کرامتیں سنی ہے کہ جیپال دودھی کو آپ نے کلمہ پڑھایا، آپ نے شادی دیو کو کلمہ پڑھایا۔ یہ ساری کرامتیں ایک طرف غریب نواز کی یہ بڑی کرامتیں نہیں ہیں، بڑی کرامت تو یہ ہے کہ جہاں پر کفرستان میں، ہندوستان کی سرزمین میں، جہاں پر رب العزت کا اور اس کے محبوب کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، یہاں پر غریب نواز آئے اور آ کر کے آپ نے دین کا دیا جلایا اور اسلام کا پرچم لہرایا، اسلام کا پرچم لہرایا۔ نہ کوئی تیر ہے، نہ کوئی تلوار ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، کوئی ہتھیار نہیں۔ آج لوگ اسلام کو آتنکواد سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام یہ ہتھیار کے زور پر، تلوار کے زور پر پھیلا ہوا ہے۔ حضرات، ایک واقعہ میں عرض کروں اور بتاؤں کہ کس طرح سے اسلام ہندوستان میں پھیلا ہے۔ ہندوستان میں غریب نواز آئے تو آنے کے بعد کس طرح سے آپ نے اسلام پھیلایا۔ مدینہ المنورہ میں آپ کی حاضری ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، معین الدین جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر، اور ہندوستان کی سرزمین میں بھی اللہ کے رسول نے انتخاب فرمایا راجستھان کی سرزمین کو، اور راجستھان میں اجمیر مقدس کو آپ نے انتخاب فرمایا، جہاں پر کفر و شرک کی کھٹا ٹوپ تاریکی تھی اور جہاں پر کفر و شرک عروج پر تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے معین الدین جاؤ اور جا کر کے وہاں دین پھیلاؤ۔ غریب نواز آئے اجمیر مقدس میں اور آنے کے بعد غریب نواز وہاں پر دین کی آبیاری کے لیے آپ شب و روز خدمت کر رہے ہیں۔ حضرات، اجمیر کی سرزمین میں ایک پنڈت جی تھے اور پنڈت جی کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ لوٹے میں دودھ بھر کر کے اور وہ جاتے تھے اور جا کر کے مورتی کے اوپر وہ چڑھا دیا کرتے تھے، گویا کہ اپنے عقیدے میں وہ اپنے بھگوان کو دودھ پلایا کرتے تھے۔ آج بھی دودھ پلایا جاتا ہے، ان کے مذہب میں دودھ پلایا جاتا ہے۔ ہاں، بھلے ہی وہ دودھ نالی میں بہ جائے یا کہیں چلا جائے، لیکن اپنے عقیدے میں وہ دودھ بھگوان کو پلایا کرتے ہیں۔ حضرات، پنڈت جی روزانہ اپنے لوٹے میں پانی دودھ بھر کر کے اور وہ جاتے تھے اور جا کر کے اپنے بھگوان کو دودھ پلایا کرتے تھے۔ ایک دن پنڈت جی کی بیٹی نے کہا بابا روزانہ آپ جاتے ہیں اور جا کر کے بھگوان کو دودھ پلاتے ہیں، آج میں جاؤں گی۔ پنڈت جی نے کہا بیٹی تم نہیں جاؤ گے، کہا نہیں میں ہی جاؤں گی بابا، میں ہی جاؤں گی۔ حضرات، جب بیٹی نے ضد کیا تو پنڈت جی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اب وہ لڑکی اپنے لوٹے میں دودھ بھر کر کے اور وہ چلتی ہے اور جا کر کے اسی جگہ پر پہنچتی ہے جہاں پر وہ پتھر کی مورتی بنی ہوئی تھی، اس مقام پر پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد کہتی ہے، اس پتھر کی مورتی سے کہتی ہے کہ لو دودھ لے کر کے آئی ہوں، دودھ پی لو۔ تو حضرات، کبھی پتھر بھی دودھ پیا کرتے ہیں، کبھی پتھر بھی وہ دودھ کو پیے گا نہیں پی سکتا۔ حضرات گرامی، مگر وہ کیا جانے کہ میرا بابا جو آتا تھا وہ دودھ پلاتا تھا یا دودھ پلاتا تھا، اسے نہیں پتا تھا، اسے یہی پتا تھا کہ وہ دودھ پلاتے ہیں۔ حضرات، اس نے کہا کہ دودھ پی لو۔ اب وہ اپنے آپ میں کہتی ہے کہ ایسا لگتا
लगता है कि मुझसे कोई पाप हो गया है, ऐसा लगता है कि मुझसे कोई पाप हो गया, जिसकी बुनियाद पर मेरे भगवान मुझसे दूध नहीं पी रहे हैं। अब उसने दूध के लोटे को किनारे पर रख दिया और किनारे पर रख करके कहती है कि दूध पी लीजिए, अगर दूध नहीं पिएंगे तो आपके चरणों में मैं अपनी जान दे दूंगी, अपनी आपके चरणों में, आपके कदमों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह करके उसने अपना माथा उस पत्थर पर पटकना शुरू कर दिया, माथा पटकते जा रही है और कहती है भगवान दूध पी लीजिए, अगर मुझसे कोई पाप हो गया हो, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। हजरत गिरामी अब वो लहूलुहान हो गई, माथे से खून निकल रहा है। इत्तेफाक से उसी रास्ते से गरीब नवाज का गुजर हो रहा था, इत्तेफाक से उसी रास्ते से गरीब नवाज का गुजर हो रहा था। आपने देखा एक बच्ची है जो अपने सर को पत्थर पर पटक रही है और लहूलुहान हो चुकी है। तो हजरत बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे वो किसी की बेटी हो, चाहे अपनी बेटी हो या दूसरे की बेटी हो। मजहब इस्लाम तो हमें यही सिखाता है कि अपनी बेटी हो या किसी गैर मजहब की बेटी हो, बेटी बेटी हुआ करती है। अल्लाह के रसूल ने हमें ये दस दिया है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब हातिम ताई की बेटी वहाँ पर हाजिर हुई थी और उसका सर नंगा था, तो अल्लाह के रसूल ने अपने नूरानी चादर को उतार करके उसके सर पर डाल दिया था। सहाबे किराम ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, ये तो आपके दुश्मन की बेटी है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेटी बेटी होती है, चाहे दोस्त की बेटी हो, चाहे दुश्मन की बेटी हो, बेटी की इज्जत हुआ करती है। ये मजहब इस्लाम हमें सिखाया करता है। तो हजरत गरीब नवाज का उस रास्ते से गुजर हो रहा था। हजरत गरीब नवाज ने देखा कि ये लड़की अपने सर को पटक रही है, अब लहूलुहान हो चुकी है। तो हजरत गरीब नवाज करीब आए और आने के बाद कहा बेटी बात क्या है, बताओ क्या बात है। उसने कहा बाबा आप चले जाइए, आपके बस की बात नहीं है। कहा बेटी बताओ तो सही कि आपकी बात क्या है, तुम इस तरह से अपने सर को पत्थर पर क्यों पटक रही है। कहा बाबा आप मुसलमानों के धर्म गुरु हैं, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। कहा बेटी बताओ तो सही कि आखिर इस तरह से तुम अपने सर को क्यों पटक रही हो। कहा बाबा जिद कर रहे हो तो फिर बताती हो, मैं दूध लेकर के आई थी अपने भगवान को पिलाने के लिए, मगर मेरे भगवान है कि दूध पी ही नहीं रहे हैं। मैंने अहद कर लिया है कि जब तक दूध नहीं पिएंगे तब तक मैं जाऊंगी नहीं, भले से अपनी जान कुर्बान कर दूं, इनके कदमों में अपनी जान को कुर्बान कर दूंगी। हजरत गरीब नवाज ने कहा कि बेटी बस इतनी सी बात है, बस इतनी छोटी सी बात है। कहा बाबा आप इसे छोटी बात कहते हैं। गरीब नवाज ने कहा हाँ ये छोटी सी बात है, अपने सर को उठाओ और खड़े हो जाओ, देखो ये दूध कैसे पीता है। हजरत गरीब नवाज ने कहा कि बच्ची जब कह रही है तो दूध पीता क्यों नहीं है। उस मूर्ति से मुखातिब होकर के जो पत्थर की मूर्ति खड़ी थी उससे मुखातिब होकर के गरीब नवाज ने कहा कि जब बच्ची कह रही है तो दूध पीता क्यों नहीं है। वो दस से मत नहीं हुआ। हजरत गिरामी पर गरीब नवाज फरमाते हैं कि सुनो मोइनुद्दीन कह रहा है दूध पी लो, वो मूर्ति दस से मत नहीं होता है, हिलता भी नहीं है। अब गरीब नवाज ने अपने हाथों को बढ़ाया, उस मूर्ति के कान को पकड़ा और कान को पकड़ करके कहा कि सुनता नहीं है, मोइनुद्दीन कह रहा है दूध नहीं पीता है। जैसे ही आपने उसके कान को पकड़ करके और कहा दूध पीता क्यों नहीं है, अब मूर्ति हरकत करने लगी, अब मूर्ति हिलने लगी। अब हिलते हिलते उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और हाथ को आगे बढ़ा करके दूध का लोटा उठाया और दूध का लोटा उठा करके सारा दूध पी दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ज़बान गरीब नवाज की है और फैजान मदीने वाले मुस्तफा का, ज़बान गरीब नवाज की है और फैजान मदीने वाले मुस्तफा का है। गरीब नवाज ने कान पकड़ा तो पत्थर की मूर्ति दूध पीने लगी। लड़की ने सारा दूध पिला करके अब वो घर वापस आ रही है। हजरत गिरामी कुर्बान जाइए, लड़की कुर्बान है, उसके माथे से खून बह रहा है। हजरत अब लोग गांव वाले देखते हैं, देख करके परेशान होते हैं कि पंडित की लड़की आ रही है और लहूलुहान है, इसके माथे से खून निकल रहा है। ऐसा लगता है कि इसके साथ कुछ हादसा हो गया है, ऐसा लगता है कि इसकी असमत करी हो गई है, ऐसा लगता है कि इसकी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला है, इसलिए इससे लहूलुहान है। हजरत वो लड़की अपने घर आती है, साथ में लोग भी आते हैं और आने के बाद कहते हैं पंडित देख तेरी लड़की का हाल क्या है। पंडित जी ने पूछा कहा बेटी ये हाल कैसे हुआ, ये हाल तुमने कैसे बना लिया। लड़की ने सारे वाक़े को बयान किया। अब गाँव वाले कहते हैं पंडित तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है, भला पत्थर भी दूध पीता है, भला पत्थर की मूर्ति भी। देखिए हक जो होता है जो सर चढ़ करके बोलता है, वो खुद कह रहे हैं कि भला पत्थर की मूर्ति भी दूध पी सकता है, ये झूठ
جھوٹ بول رہی ہے, ضرور اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے. پنڈت جی نے اپنے سر کی پگڑی اتاری اور اتار کر کے اپنے بیٹی کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا, بیٹی سچ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے, تمہارے ساتھ حادثہ کیا پیش آیا ہے. بیٹی نے کہا کہ بابا جو میں کہہ رہی ہوں وہی سچ ہے, یہی سچ ہے. میں نے مورتی کو دودھ پلایا ہے اور میں دودھ پلا کر کے آ رہی ہوں, چاہے جو قسم مجھے دے دو, جو قسم کہو میں کھانے کے لیے تیار ہوں. قسم کھا کر کے کہتی ہوں کہ میں نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے, میں نے دودھ پلایا ہے. اب گاؤں والے کہتے ہیں کہ اے پنڈت, اگر آج تیری بیٹی نے دودھ پلایا ہے تو کل بھی تو یہ دودھ پلا سکتی ہے. یہ کل ہمارے ساتھ چلے اور چل کر کے وہ دودھ پلا کر کے ہمارے سامنے دودھ پلا کر کے دکھائے. حضرات گرامی, پنڈت نے کہا, بیٹی تمہارا کیا خیال ہے, تم کیا کہتی ہو؟ بیٹی نے کہا, میں تیار ہوں. کہا, کل بھی میں جاؤں گی اور جانے کے بعد اس مورتی کو دودھ پلاؤں گی, سب کے سامنے پلاؤں گی. حضرات گرامی, دن مقرر ہو گیا اور جب رات گزری صبح ہوتی ہے, سارے گاؤں والے وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں. پنڈت کی بیٹی نے لوٹے میں دودھ بھرا اور دودھ بھر کر کے چلے جا رہے ہیں. آگے آگے پنڈت اور اس کی بیٹی جا رہی ہے, پیچھے پیچھے سارے گاؤں والے جا رہے ہیں, سارے لوگ جا رہے ہیں اور اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر وہ مورتی تھی. اب وہ لوٹے کا دودھ رکھ دیتی ہے اور دودھ رکھ کر کے کہتی ہے کہ اسے دودھ کو پی لو. حضرات پتھر کی مورتی کس سے مت نہیں ہوتی ہے. گاؤں والوں نے کہا کہ دیکھا پنڈت, دیکھا ہم نے کہا نا کہ تمہاری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے. بڑا پتھر بھی کبھی جھوٹ بھی سکتا ہے. اس کے ساتھ اس کی عصمت کھڑی ہوئی ہے, اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, یہ تو سے جھوٹ بول رہی ہے. حضرت گرامی, بیٹی کو جلال آ گیا, پنڈت کی بیٹی کو غصہ آ گیا, آنکھوں میں آنسو بھی ہے اور غصہ بھی ہے. غصے کے عالم میں وہ کھڑی ہوتی ہے اور کھڑی ہو کر کے کہتی ہے کہ دودھ کو پی لو. اس مورتی سے کہتی ہے, بھگوان دودھ کو پی لو. حضرات وہ دس سے مت نہیں ہوتا ہے. اتنے میں جلال میں آ کر کے اب پنڈت کی بیٹی نے کہا کہ دودھ پیتے ہو, کل والے بابا کو بلاؤ, کل والے بابا کو بلاؤ. جیسے ہی یہ سنا اب پھر مورتی میں حرکت ہونے لگی, اب مورتی میں حرکت ہونے لگی. اس نے ہاتھ بڑھایا, لوٹے کے دودھ کو اٹھایا اور دودھ کو اٹھا کر کے سارا دودھ پی گیا. اب لوگ حیران پریشان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی یہ بابا کون ہے, کہاں میں نہیں جانتی. مسلمانوں کے دھرم گرو ہے, ادھر سے آئے تھے اور ادھر گئے ہیں. جب وہ کل آئے تھے آنے کے بعد انہوں نے اس کے کان کو ایسا تھا اور کان کو ایسا کر کے کہا تھا کہ کوئی وہ ٹھیک کہتا ہے, دودھ نہیں پیتا ہے. تو ان کے کہنے سے اس مورتی نے دودھ پی لیا تھا. آج اسی بابا کا نام نہیں ہو تو آج دوبارہ اس مورتی نے دودھ پی لیا. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, دوست پاک کا دامن, خواجہ صاحب کا دامن, مولانا شہید صاحب, مولانا شہید صاحب, نعرہ تکبیر. لڑکی کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی, یہ مسلمانوں کے دھرم گرو تھے, ادھر سے آئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے اس کے کان کو ایڈ کر کے کہا تھا کہ دودھ پی لے. معین الدین کہتا ہے دودھ پی لے, تو ان کے کہنے سے اس نے دودھ پیا تھا. آج انہیں کے نام سے دوبارہ یہ دودھ پی رہی ہے. حضرات اب غریب نواز کی تلاش میں لوگ چلے آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں غریب نواز ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ رب العزت کا ذکر کر رہی ہیں. غریب نواز وہاں پر بیٹھ کر کے پروردگار عالم کی عبادت میں ہے. لوگ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور جانے کے بعد غریب نواز کے قدموں کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کر کے کہتے ہیں کہ بھگوان وہ نہیں بلکہ بھگوان آپ ہیں. آج سے ہم آپ کی پوجا کریں گے, ہم آپ کی پوجا کریں گے, آپ کی عبادت کریں گے. میرے غریب نواز نے کہا کہ سنو, خدا میں نہیں ہوں, تم جسے کہتے ہو وہ بھی خدا نہیں ہے اور خدا میں بھی نہیں ہوں. خدا تو وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا ہے اور غریب نواز کو بھی پیدا فرمایا ہے. خدا تو وہ ہے جس نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ میں نے مورتی کو اشارہ کیا تو مورتی نے میرے کہنے سے دودھ پی لیا ہے. وہ وحدہ شریک ہے, وہ خالق کائنات ہے, وہ اللہ رب العزت ہے جس نے معین الدین کو بھی پیدا فرمایا ہے اور ساری دنیا کو بھی پیدا فرمایا ہے. حضرات سب کے سب لوگ وہیں پر کھڑے کھڑے غریب نواز کے قدموں کو پکڑ لیے. میرے غریب نواز آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ معین الدین آگے نہ بڑھیے, آپ آگے نہ جائیے, بلکہ ہمیں دامن اسلام سے وابستہ کر دیجیے. جن کے قدموں میں وہ قربان ہو گئے اور پڑھ لیا کلمہ سارے مسلمان ہو.
یا کلمہ سارے مسلمان ہو گئے۔ حضرات اس طرح سے غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا۔ آج جو ہم تک اسلام پہنچا ہے غریب نواز کا یہ کرم ہے، اور کوئی بھی بزرگ آپ کو تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا جس نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا ہو، جس نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام میں داخل فرمایا ہو، اور صرف اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کرامات کے ذریعے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے انتخاب فرمایا حضور غریب نواز کا۔ اور حضرات ہمارا اور آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر غریب نواز کا نام لیں، ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں، تو اللہ رب العزت نے انہیں وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ پروردگار عالم کی طاقت سے اجمیر مقدس سے وہ ہماری فریاد کو سن لیا کرتے ہیں، اجمیر مقدس سے ہماری فریاد کو وہ سن لیا کرتے ہیں۔ اور حضرات کیوں نہ سنیں، اللہ رب العزت جسے چاہے، پروردگار عالم جسے چاہے اسے وہ طاقت عطا فرما دے۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مرغ جو ہوتا ہے، مرغا بولتا ہے نا، مرغا بولتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مرغا کیا بولتا ہے؟ مرغا کیا بولتا ہے؟ سننے میں تو ٹکڑو آواز آتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک حیات الحیوان میں علامہ جلیلی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ مرغا یہ بولتا ہے جو بولتا ہے قرآن کی آیت کی تلاوت کیا کرتا ہے، قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ آیت ہے قوموا للہ قانتین۔ کیا کہتا ہے؟ آپ بھی کہیں قوموا للہ قانتین، یعنی کھڑے ہو جاؤ ادب کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ مرغا جو ہے یہ قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کرتا ہے، قوموا للہ قانتین۔ آپ غور کریں گے کبھی مرغے کی آواز میں، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ اور مرغا کب بولتا ہے؟ علامہ جلیلی فرماتے ہیں حیات الحیوان شریف میں حدیث پاک اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مرغا کب بولتا ہے؟ یہ عرش اعظم پر ایک فرشتہ ہے جو مرغے کی شکل دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش اعظم پر، ساتوں آسمان کے اوپر عرش اعظم پر ایک فرشتہ ہے جو مرغے کی شکل میں ہے، اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کیا کرتا ہے۔ وہ فرشتہ عرش اعظم پر اس آیت کریمہ کی تلاوت کیا کرتا ہے، قوموا للہ قانتین۔ تو جب وہ فرشتہ وہاں بولتا ہے تو دنیاوی مرغے جو ہے اس آواز کو سن لیتے ہیں، اور سن کر کے اس کی آواز میں آواز ملایا کرتے ہیں، اس کی آواز میں آواز ملایا کرتے ہیں۔ جب عرش اعظم پر وہ فرشتہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، تو دنیاوی مرغے بھی بولتے ہیں قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ یہ اس کی آواز کو دہرایا کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت پروردگار عالم جسے سنانا چاہے، اللہ رب العزت جب کرم فرمائے تو عرش اعظم پر وہ فرشتہ تلاوت کر رہا ہے۔ کوئی دنیاوی مرغا جو آپ کے گھر میں ہے، جو کئی پوچھوں میں پھرتا ہے، جو کبھی کبھی کیچڑ میں منہ بھی ڈالتا ہے، وہ مرغا بھی اس فرشتے کی آواز کو سن لیتا ہے۔ اللہ رب العزت اگر سنانا چاہے تو پروردگار عالم نے غریب نواز کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کیا بس میرے مقدس میں رہ کر اپنے چاہنے والوں کی فریاد کو سن لیا، چاہنے والوں کی فریاد کو آپ سن لیا کرتے ہیں، اور صرف سنتے ہی نہیں بلکہ فریاد رسی بھی فرمایا کرتے ہیں۔ ان کی جو سوالات ہے اسے پورا بھی کرتے ہیں، مرادوں کو پورا بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت کو پیدا فرمایا اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ عمل میں کون بہتر ہے۔ حضرات اللہ رب العزت نے جو تھوڑی سی زندگی ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اسے غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے پہلے کہ لوگوں میں عام ہو جائے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، فلاں شخص دنیا میں نہیں رہے، ہم اپنی عمر کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اپنی صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔
حضرات کوئی وقت معلوم نہیں کہ کس وقت میں کل نفس ذائقۃ الموت کا مزہ چکھنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ خیر کن فلاں، خیر کن اے فلاں، وغنیمت شمار عمر ذا پیش کر کے بانگ برایت فلاں نماز، یعنی اے فلاں شخص اپنی عمر کو غنیمت سمجھتے ہوئے نیک کام کر لے، اس سے پہلے کہ لوگوں میں عام ہو جائے، لوگوں میں یہ اعلان ہو جائے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، فلاں شخص دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مرحوم دنیا سے جانے والے مرحوم کی مغفرت فرمائے، اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے قبر میں رحمت و انوار کی برسات عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کے صدقے میں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جب دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، اور جب فرشتہ موت کا آ جائے گا پھر تجھے کوئی بچا نہ پائے گا۔ جاگنا ہے جاگ لے افراد کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، تو آرزو میں کٹ گئے، تو انتظار میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔